گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ عطار الحاج احمد عبید رضا عطاری المدنی دامت کاتم القدسیہ کا بڑا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ محرم الحرام کی مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگست کا مہینہ ہے جس میں ہمارا پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام جو انسان کے اخلاق کے لیے، اس کے کردار کے لیے پرابلم کا باعث بننے والا ہے، یا اسے مصیبت یا پریشانی کا شکار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی چابیاں اور شر کے لیے تالے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے خیر پھیلتا ہے اور شر یہ ختم ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شر کی چابی ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالے ہوتے ہیں، یعنی شر ان کے ذریعے سے پھیلتا ہے اور خیر ان کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے ان کے لیے کہ جن کی بدولت خیر پھیلتا ہے اور شر ختم ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ شر نظریات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شر افکار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شر انسان کے معاملات کے اعتبار سے ہو، یا چاہے وہ شر جسے آپ یوں کہیں کہ انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ہو، تو اس کا بہرحال سد باب ہی ہونا چاہیے۔ اور خوش نصیبی ہے ان کی کہ جو خود کو بھی اور دوسروں کے بھی شر سے بچانے والے ہیں۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واقعی ہمیں جو ہے وہ شر پھیلنے والوں میں سے، یا شر پھیلانے والوں میں سے، یا شر پھیلنے کا ذریعہ یہ نہیں بننا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے وہ خیر ہی خیر والا بننا چاہیے۔ مرحبا۔ دو افراد آپ سے ایک سوال کرنا تو مجھے کہ آپ نے کہا وہ سد باب ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جی، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی ہماری بھی ظاہر سی بات ہے، ابھی نگران شورا نے 2 دن پہلے ہی اس پر تربیت فرمائی ہے کہ آسان بات جو ہے وہ مبلغین جو ہے کریں، اور میری سنت بھی فرماتے ہیں، آپ بھی توجہ دلاتے ہیں، اور جانشین میری سنت کا بھی یہ ماشاءاللہ ہے سلسلہ کار۔ اللہ کرے کہ یہ مشکل الفاظ جو ہے یہ اب ڈکشنری سے محو ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ان کی جگہ آسان الفاظ آ جائیں، یہ ہو جائے۔ مسئلہ یہ نا ظاہر ہے کہ یوں سمجھے کہ اب ایک شخص ہے وہ انگریزی پڑھا ہوا ہے، یا میٹرک کا طالب علم ہے، یا 12ویں کلاس کا طالب العلم ہے۔ اب وہ اگر کوئی عام شخص ہے، اس سے اگر بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی اس کی زبان سے انگلش کے کچھ الفاظ نکلیں گے، ٹھیک ہے، انگلش کے بھی نکلیں گے، کچھ مثال جو ہے نا وہ میتھس سے نکلیں گی، کچھ مثالیں جو ہے نا جغرافیہ کے والے سے نکلیں گی، تو وہ ہر جگہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اسی طرح کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مثالیں دیتا جائے گا۔ اب سامنے والا میرا بھائی ہے، وہ تو سمجھے گا ہی نہیں۔ اب جو کہ ہم الحمدللہ الکریم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ درس نظامی کیے ہوئے ہیں،
تو ذرا کہ ہماری اردو اور ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں ذرا یہ چیزیں ہیں. میں ایک بار جو ہے وہ یہ تھا KPK میں، اور ان دنوں جو ہے وہ میں شاید باہر شریعت تھا، رمضان کا جدول تھا، یہ تقریباً بات ہوگی 2004 کی. اللہ اکبر. تو اس وقت وہاں کوئی تھے عالم صاحب یا کسی جامعہ کے محتمم صاحب تھے جی یا استاد تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ تو یہ کہ باہر شریعت جو نا ہمارا مولوی بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ آپ دوسری باہر شریعت اٹھائیں اور ایک باہر شریعت جو المدینہ العلمیہ کی طرف سے آئیے آپ اٹھائیں، دونوں میں آپ کو فرق ملے گا. ایسی بات. یعنی فرق ان مانو کر کہ جو مشکل الفاظ ہے ان کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ حوالہ جات اور سب لکھے ہوئے ہیں. اچھا تیسرا یہ کہ مسئلہ وائز، اب مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ تین کیا بولے تین کلمات ہیں یا تین کلمے ہیں، ایسی تین بات. کلمے، ٹھیک ہے. تو اب یہ پورا ایک جملہ بن گیا، صحیح. ٹھیک ہے. اب کیا ہے یہ مسئلہ نمبر 1 کہ نماز فرض ہے. اب دوسرا مسئلہ آیا، اب پہلے جو باہر شریعت اٹھائیں گے نا، جو پہلے جو دیگر مکاتب کی جو چھپی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو مسئلہ نمبر 1 نماز فرض ہے. اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے مثال کے طور پر کہ بھائی نماز کی اتنی شرائط ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے. اور حروف کے جو نا وہ کیا کہتے ہیں الفابیٹ کا سائز یہ بھی آپ کو بالکل چھوٹا ملے گا. ایسی بات. تو اب یہ ظاہر ہے کہ امیر سنت کی یہ سوچ ہے، امیر سنت کا یہ ذہن دینے کی برکت ہے کہ مدینہ العلمیہ ظاہر ہے کہ اسی پر جو نا وہ کوشش کرتا ہے کہ چونکہ ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے جی. نہ کہ ہمیں جو اپنی علمیت کا سکہ بٹھانا ہے. ایسی بات. جب پیغام پہنچانا ہے، اب مثال کے طور آپ نے جو اپنا مال بیچنا ہے، بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ انگلش بولنے والا ہو، اچھے اچھے جملے بولنے والا ہو، وہ ان جملوں کے ذریعے جو اپنا مال بیچ کے بتا دے کسی عام شخص کو، تو لازمی طور پہ جب اس کے پاس کوئی ایسا خریدار آئے گا تو وہ اسی کی زبان میں اس سے بات کرے گا، اسی کی زبان میں اس کو سمجھائے گا، بالکل اپنے آپ کو جو اسی کے برابر لے کر آئے گا اور اس کو سمجھائے گا، کیونکہ اس نے اپنا مال بیچنا ہے. جب اس نے اپنا مال بیچنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ بلغوا عنی ولو آیا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمیں ظاہر ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں پہنچانی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ سنت عام کرنی ہے، ہمیں جو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. جب ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے اس کے ذریعے جو ہمیں اپنی قبر روشن کرنی ہے اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی مال سے تو بہت ہی بڑھ چڑھ کر ہے، یہ تو لاجواب ہے. جو ہمیں یہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بالکل اس طرح کی گفتگو کرنی ہے ایز پر کنڈیشن. جی. اگر سامنے والا شخص ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کے مطابق بات کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اور سامنے والا شخص اگر میرا بھائی جیسا ہے ویسے ہی میری طرح تو ٹھیک ہے، اس سے ہم اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے. اللہ آپ کو زندگی عطا. آمین. مرحبا. کال دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ سید کسے کہتے ہیں، ارشاد فرما دیجئے. سید لفظ نہیں ہے، سید. سید کے معنی جو نا یہ سردار ہیں ویسے تو، مگر پاک و ہند میں اور یہ کیا کہتے ہیں یہ بر صغیر پاک و ہند میں جو نا وہ سید جب بھی کہا جائے گا تو اس سے مراد لی جائے گی آل رسول، سبطین رسول، حسنین کریمین کی اولاد میں سے جو ہے نا، سبطین کریمین یا حسنین کریمین کی اولاد میں سے ان کو سید ہمارے یہاں عرف میں کہا جاتا ہے. جبکہ دیگر ممالک میں جیسے عرب ممالک کو آپ لیں گے تو وہاں جو ہے وہ آل رسول کو، سید زادوں کو جو ہے وہ وہاں کہا جاتا ہے شریف، اور ہمارے یہاں شریف کسی اور کو کہا جاتا ہے، جبکہ وہاں شریف سے مراد جو ہے وہ سید زادے لے جاتے ہیں. اچھا عرب ممالک میں جو ہے نا وہ عام شخص کو جو بھی تھوڑا سا یعنی ذی عزت ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت، جناب، جی. تو وہاں جو ہے نا اسے سید کہا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مرحبا. جی. کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سید نہ ہو تو خود کو سید کہتا ہو اور کہلواتا ہو، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جزاک اللہ خیر. واقعی کہ اگر کوئی شخص سید نہیں ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اپنی طرف جو ہے نا جھوٹی نسبت کرتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ملعون ہے، یعنی لعنت کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا فرض قبول ہے نہ ہی نفل. اللہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے باپ کے سوا
کسی دوسرے یا کسی غیر والی کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل، مگر یہ یاد رہے کہ یہ سید ہونا اور نہ ہونا، ظاہر ہے کہ یہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آیا تو ظاہر ہے کہ ہم اسے سید ہی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی جو ہمارے سامنے آگے بتا رہا ہے کہ میں سید ہوں، تعارف کرا رہا ہے، ہم نہیں جانتے اسے، جی جی تو پھر ہم اس کی بات کا اعتبار کریں۔ بات کا اعتبار، ٹھیک، ظاہر مسلمان ہیں، ہم کیسے نہیں بدگمانی کریں گے جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح، جب تک ہمارے پاس کوئی واضح قرائن نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو خیر اگر اس طرح ہے ہمارے سامنے تو ہم ظاہر ہے کہ وہی کہ اس کے ہم جو ہے وہ جھوٹا نہیں کہیں گے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی کا پتہ ہو، جیسے بعض لوگ رہتے ہیں کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، محلے میں رہ رہے ہیں، پتہ ہے پہلے یہ تو فلاں برادری سے ہے، لیکن بعد میں کچھ جیسے شہرت ہو جائے یا کوئی حلیہ اپنا ایسا بنا لے اور پھر اپنے نام کے ساتھ سید بھی جو ہے وہ لگا لے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں اگر وہ سید بن بیٹھا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے، فاسق ہے، صحیح، پھر اس کی تعظیم تو نہیں کریں جھوٹا ہے، گے، نہیں ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پہلے کچھ، یہ حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن اب یہ بن بیٹھا ہے، بڑے جو نسب کی تعظیم کرے گا حضور، جیسے کوئی آ کے بتا رہا ہے میں سید ہوں بالکل اور کوئی اس کی اگر تعظیم کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ فیض پائے گا۔ فیض پائے گا۔ اور امیر سنت کا یہ انداز دیکھا ہے کہ سادات کے ساتھ خیر خواہی کا بالکل امیر سنت کا ایک بڑا یہ رجحان بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے اور پھر عزت افزائی بھی ہے، اور مجھے ایک اور جملہ بھی کہنے دیں کہ سیلف جو رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت نفس، اس کی حفاظت بھی ہے۔ بالکل جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت قدم القدسیہ کا معمول مجھے کئی سالوں سے معلوم ہے کہ آپ سادات کے لیے قربانی کے جانور بھی بھیجتے ہیں، بکرے بھی بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو کٹائی ہوگی اس کی رقم بھی دیتے ہیں، یعنی گوشت بنے گا، سارے کام ہوں گے۔ گھاس وغیرہ کھانا پلانا سب، اللہ اکبر، پلانا تو نہیں کھانا، جی، تو یہ اس کے لیے اخراجات بھی بھیج رہے ہیں، لیکن آج تک کسی سید کی اس طرح سے ویڈیو اس کا چہرہ نہیں دکھایا کہ جی یہ وہ سید ہے کہ جس کو امیر علیہ سنت نے یہ کچھ جو ہے وہ فراہم کیا ہے، یعنی دیا بھی ہے اور بھرم بھی رکھا ہے۔ نہ ہی کسی سید کا نہ ہی کسی غیر سید کا، ظاہر ہے امیر سنت کی طرف سے غیر جو سادات ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ ویڈیو دکھانے میں یا یہ دکھانے میں وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ تحفہ دے رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ یہ تصویر کھنچ رہی ہے، جی اس کے تو ظاہر ہے کہ بعض لطائف بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، لطیفے جی کہ بچے یوں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹی کہانی ہو، یہ ہو سکتا ہے سچ ہو، جی۔ البتہ ایسا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے گھر آپ نے تحفہ بھیجا عید والے دن اور سب کو پتا ہے محلے میں کہ یار ان کی تو ایسی ترکیب ہے نہیں، یہ تو بیچارے یتیم ہیں، ان کے پاس یہ کہاں سے کپڑے آ گئے۔ اب پھر جب پتا چلے گا کہ اب بچے یہ نئے کپڑے پہن کے نکلے اور یہ پتا چلا بھائی تو اخبار میں یوں آیا تھا یا علاقے میں یوں آیا تھا، وہ فلاں شخص نے یوں دیے تھے، وہ باقاعدہ یوں جم گٹھے میں دیے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو تو گزرے گی نا بچوں پہ، اچھا دیکھو ہمیں تو ہمارے ماں باپ نہیں دے، تمہیں تو فلاں نے دیے، خیرات میں ملے۔ تو یہ کہ جب صدقہ دیں، کسی کو تحفہ دیں، کسی کی مدد کریں تو اس طرح کریں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جی کون؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ چچا، ماما، نانا، دادا، بابا، یہ دو لفظ ملتے ہیں تو ایک رشتہ بن جاتا ہے اور میٹھے رشتے ہیں یہ، تو ان کے بارے میں کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی حکمت کیا ہے دو لفظ ملنے سے، اور پھر پھوپھی زاد، چچا زاد، مامو زاد، یہ زاد لفظ کی میننگ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں، جزاک اللہ۔ زاد کا معنی ہے بیٹا، صحیح، صاحب زادہ، صحیح، صاحب کا بیٹا، بیٹا، صحیح، چچا زادہ، وہ چچا زادہ سے ہو گیا چچا زاد بھائی، یعنی صحیح، چچا کیا، چچا کا بیٹا جو کہ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، صحیح، ایک تو ہے۔ دوسرا یہ کہ چچا اور ماموں، یہ ظاہر ہے کہ وہ چچا اور بھتیجے کے درمیان یہ ذوی الارحام کا رشتہ ہے، اس طرح ماموں اور بھانجے کے درمیان بھی یہی ذوی الارحام کا رشتہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ماموں نے بھانجے کو کوئی تحفہ دیا
اس نے قبضہ کر لیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہبہ تام ہو گیا، تو یوں سمجھ لیں۔ اسی طرح بھانجے نے اگر ماموں کو تحفہ دیا تو اس میں بھی ہبہ تام ہو گیا، اب وہ اسے لے نہیں سکتا، لے گا تو وہی غصب کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھوپھی اور خالہ صحیح اور نانا اور نانی تو ظاہر سب کو پتہ ہی ہے۔ صحیح۔ بڑا یہ فلسفیانہ سا سوال تھا، آپ نے اس کا جواب کیا خوب جواب دیا ماشاءاللہ۔ میں تو ابھی سوال میری تو یوں بولے سمجھ میں بھی نہیں آیا ابھی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بندہ کیا کرے؟ جیسے ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، وہ اس کی بات کو اگر دوسرا نہیں سمجھ پا رہا تو جو سننے والا ہے اس کو کیا جو ہے وہ ذہن رکھنا چاہیے یا اس کو اپنی سوچ کیا رکھنی چاہیے؟ سننے والوں کو سمجھ نہیں آئے تو بتا دے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا سوال، اور کیا۔ مدینہ مدینہ، واہ جی واہ، چنانچہ کیا بات، یوں ہے کوئی یوں ہے تو صحیح صحیح، زبردست۔ یا دوبارہ پوچھ لے دوبارہ پوچھ لے کیا مراد ہے؟ مدینہ مدینہ، یا کچھ دیر سوچ لے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر ہی غور کر لے، اپنے پر غور کر لے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا جی۔ ماشاء اللہ سلسلہ آداب زندگی جاری و ساری ہے۔ میرا جانشین اتار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بعض اوقات بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بڑوں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ اب دیکھیں یہ بڑے سے مراد کیا ہے، ایک تو یہ، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ذرا اس نے ظن نہیں رکھنا چاہیے کہ یعنی بڑے یہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے کہ جو ایک اچھے اخلاق والے ہی ہوں گے، تو ذرا جو ہمیں ذرا علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح، اور دوسرا یہ کہ جو اپنے بڑے ہیں جیسے دادا ہو گئے، والد ہو گئے، تو ان سے ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا ادب بھی کرنا ہے، جی، اور والد کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اپنے والد کا کیسا ادب کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ دیکھیں کہ میرے والد اپنے والد کا کیسا ادب کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی اپنے باپ کا اس طرح ادب کرے۔ صحیح اچھا میرے والد کا میرے چچا کے ساتھ کیا سلوک ہے، صحیح، تاکہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ میرے والد کا اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کی پھوپھی بھی نا، تو میں بھی اپنے بہن کے ساتھ ایسا سلوک کروں۔ مرحبا، اور پھوپھی کے ساتھ جو سلوک ہے نا، بہن کے ساتھ سلوک، تو اس کے تو ظاہر ہے کہ جو انہیں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ان کو کبھی تنگ دست نہیں دیکھا، کبھی دیکھا بھی نا ان کا تازہ یوں ڈوبنے لگا، معاشی طور پہ تو اٹھ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خیر بہن ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں غریبوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، مدینہ مدینہ، اللہ مرحبا، دینے والے۔ کیا بات ہے، اور مدد وہی کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ویسے الٹے ہاتھ سے لینا دینا جو ہے نا وہ سنت نہیں ہے، جی، اس کو پتہ بھی نہ چلے نا۔ کیا بات ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ اور اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے والد کا ہی انداز دیکھنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے، اور وہی انداز ہی ایسا ہے کہ وہ ناگفتہ بے انداز ہے، لڑائیاں پالی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یعنی ایک بات آپ دیکھیں، یہ اطلاع مجھ تک پہنچی یہ کہ جھگڑا ہو گیا آپس میں، کس بات پر جھگڑا ہو گیا؟ اس پر ہو گیا کسی نے کہ یوں سمجھے ڈرائی فروٹ کچھ تھوڑا تھوڑا، جیسے سردی کے موسم میں کچھ تھوڑے سے کاجو، تھوڑے سے بادام، تھوڑے سے اخروٹ اور تھوڑے سے پستے، یعنی وہ ایک پلیٹ میں رکھ کے کسی کے گھر پہ دیے۔ اب جس نے لیے ہیں اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر بھی ڈرائی فروٹ آ گیا، اس نے یہ کہہ کے وہ لے لیے۔ اب جس نے دیے ہیں نا، اب وہ یہ ہے لے بھی، یہ تو ہمیں طنز مار رہے ہیں، یہ تو ہمیں جو ہے وہ نشتر چب ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے موقع کے اوپر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف یہ انداز ہم دیکھ رہے ہیں بڑوں کا، اور پھر کیا فالو کریں اس کو، ہم کیا فالو کریں، بڑے کیا فالو کریں اس کو؟ دیکھیں الشاذ کالمعدوم، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو بالفرض اگر والد نے ایسی حرکت کی بھی تو ظاہر ہے کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، مدینہ مدینہ، کہ ہمارے آقا کی سیرت میں کوئی خامی نہیں، صحیح، جو ان کے ہیں وہی جو ہے نا، وہ سمجھو کہ جو انہوں نے کام کیا نا وہی سمجھو اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو جو ایک ہلکا سا بھی اپنا لیں تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ کامیابی کا راستہ ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جی، اب اگر خدا نہ خاصہ ایسا معاملہ ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اخلاقان کریم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اس میں کیا ہے۔ اگر اس سے یہ معاملہ اگر ٹکرا رہا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ بارگاہ رسالت ناظری دیں گے، مدینہ مدینہ، اور یہ کہ والد کے ہم یہاں بے ادبی بھی نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں والد کی اطاعت کا حکم ہے۔ ماشاء اللہ، ہم البتہ وہ اگر
شریعت کی خلاف ورزی کے اگر والدہ کا حکم کرتے ہیں والدین تو پھر ایک الگ چیز ہے کہ وہ ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں مانیں گے، چونکہ لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق۔ مدینہ مرحبا جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ محبت صحابہ اور اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ ہاں کیوں ضروری ہے، وہ زبردست آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت جو ہے اور اہل بیت سے محبت کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے محبت کرنا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، اللہ اکبر۔ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کی عظمت کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک مسلمان کا دل محبت صحابہ سے بھی مالا مال ہونا چاہیے اور محبت اہل بیت سے بھی مالا مال ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ مرحبا جی۔ میرا سوال یہ ہے، بعض مسلوں کارپیٹ پر پھول، مرحبے یا مساجد وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، ان مسلوں پر نماز پڑھنی چاہیے؟ ان مسلوں پر جن پر جو یہ محراب اور یہ تصاویر وغیرہ بنی ہوتی ہیں، یعنی جاندار کی تصویریں نہیں ہوتی، یعنی یہ بے جان کے جیسے درخت وغیرہ، پھول بوٹیاں، تو ان مسلوں پر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقش و نگار والی جا نمازوں پر نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے کہ توجہ ان کی طرف رہے گی اور خشوع و خضوع میں فرق آئے گا۔ صحیح۔ اب جیسے بندہ جب قیام میں ہے تو اب مستحب یہ ہے کہ اس کی نظریں جو ہے وہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں نا اس جگہ پر جمی رہیں، اس جگہ پر رہیں، صحیح، یہ خشوع ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر ذرا پھول بوٹیاں اور یہ سب بنے ہوئے تو ذرا اسی توجہ سے بٹے گی اور یہ اس میں لگ جائے گا کہ یہ یوں ہے تو یہ کیا یوں ہے تو خوبصورت یہ مسئلہ ہے۔ شاخ اور یہ یوں نکلی ہوئی ہے، کیا خوبصورت ہے، تو اس میں الجھ جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ نہ پڑھنا بہتر ہے، صحیح۔ اور بلا حائل سجدہ کرنا ویسے افضل ہے۔ آپ کا معمول کیا ہے؟ میری تو کوشش یہ ہے میں بلا حائل سجدہ کرتا ہوں الحمدللہ الکریم۔ یعنی بالکل ڈائریکٹ زمین کے اوپر ڈائریکٹ آپ زمین۔ نماز پڑھتے ہیں؟ جی۔ مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ گھر میں تو میں زمین پہ پڑھتا ہوں جی۔ البتہ کبھی سفر ہو تو وہاں پہ بھی اگر زمین کی سہولت ہوتی تو زمین پر کوشش کرتا ہوں، زمینی پر۔ صحیح جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ سترہ کیسا ہونا چاہیے؟ نیز نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کیا چادر کا سترہ کافی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سترہ جو ہے وہ 1 انگلی جتنا موٹا ہونا چاہیے اور 1 ہاتھ جتنا لمبا۔ یہ اس کا جو ہے نا وہ کم از کم اس کا درجہ، یعنی کم سے کم 1 انگلی موٹا ہو اور زیادہ اور 1 ہاتھ لمبا ہو، یہ کم سے کم ہے۔ اب اگر 1 انگلی سے موٹائی اس کی کم ہے تب بھی سترہ نہیں ہوگا، اور دوسرے کہ 1 ہاتھ سے اگر چھوٹا ہے تب بھی سترہ نہیں ہوگا۔ اور لہٰذا چادر
تو چادر کا سترا نہیں ہو سکتا کہ وہ بعض لوگ اس طرح دیکھا گیا بعض لوگوں کو کس طرح جو نہیں ہو نماز کے آگے سے گزرنے کے لیے چادر چھوڑ دیتے ہیں اور چادر گر جاتی ہے، تو یہ سترا نہیں ہوگا چونکہ چادر ٹھہر ہی نہیں سکتی، ایسی بات کہ اس میں دی سکت ہی نہیں ہے کہ کچھ دیر وہ رک سکے۔ یہ دو طرح کے لوگ دیکھیں، ایک وہ ہیں کہ جو نمازیوں کے آگے سے جو ہے وہ گزرنے میں تاخیر نہیں کرتے، یعنی جوں ہی سلام پھرا ان کو صف میں سے اٹھنا ہے، ایک تو یہ طبقہ ہے۔ اور دوسرا وہ بھی ہے کہ جیسے کوئی موقع ہے، جیسے جمعۃ المبارک ہے، تو مساجد ظاہر سی بات ہے چندے کا نظام ہوتا ہے، ڈونیشن کلیکشن ہوتی ہے، فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی جیسے ہی سلام پھرا ہے یہ کھڑے ہو جائیں گے اپنا نماز پڑھنے کے لیے۔ دونوں صورتوں میں کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، اٹھنا ضروری ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد جو نا پہلے دیکھ لیا جائے کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی مسبوق ہو کہ جس کی جو نا ایک یا کچھ چند رکعتیں جو وہ رہ گئی ہوں۔ ٹھیک۔ اب اگر کوئی مسبوق نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اب جو نا وہ یہ دیکھتے ہوئے نکل جائے، نکلنا ہے تو، ورنہ تو یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ دعا کر کے ہی اٹھے۔ صحیح۔ ایک تو یہ بالفرض اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہ اسی حساب سے پھر ترکیب کر لے کہ اب کہاں سے نکلنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے جو نا وہ چندہ جمع کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، سنت ایسی جگہ پڑھیں۔ بالفرض اگر ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہی مجبوری ہے ورنہ ان کے لیے سنت تو یہ نہیں کہ دعا میں شریک ہوں، اللہم انت السلام، یہ جو پوری دعا ہے یہ اس پہ جو نا وہ سنت کے مطابق عمل کرا۔ بالفرض ان کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہے یا کسی نے یا کسی مجبوری کسی کی بھی کہ اب اس نے جو نا ابھی فوری نماز ادا کرنی ہے، کوئی سا وضو کا مسئلہ ہے یا کوئی سا شرعی عذر ہے، تو اب سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، ٹھیک، تو اب جو ہے وہ سائڈ پر سنت ادا کرے، ٹھیک، تاکہ ہم جو ہے نا وہ سبب نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات ہوئی۔ دوسری بات، جیسے گھر پہ اس ٹائم بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اس میں بچے جو ہیں وہ آگے سے بعض اوقات گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہے کہ بچے مصلی پر آ جاتے ہیں اور بعض اوقات کیا ہے کہ وہ آگے سے گزرتے ہیں۔ تو بچے مصلی پر آ جائیں تو بھی بتائیں کہ نماز میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اگر آگے سے گزر جائیں تو؟ ہاں دیکھیں، اصل میں یہ ہے نا کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے اور سننا یہ ہوتا ہے کہ آگے سے گزرنے سے نماز یعنی نماز نہیں توڑو کسی کی۔ جی۔ تو اب بعض کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر آگے سے گزرا تو اسی نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے، گزرنے والا گناہ گار ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ، اور بچہ چونکہ نابالغ ہے تو اس کا تو گناہ ہی نہیں۔ اب بالفرض یہ اگر گزر بھی گیا تو بندہ اپنی نماز جاری رکھے، بندہ یا بندی اپنی نماز جاری رکھے۔ صحیح۔ اور مصلی پہ اگر بیٹھ بھی گیا تو ذرا اس کو ہٹا کے سجدہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ ویسے اگر جگہ مخصوص ہو جائے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تو ان سچویشن سے بندہ بچنے میں بالکل، وہ تو ہے نا کہ مسجد بیت بنا لیں، جی، ایک تو مستحب پر عمل بھی ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ اس جگہ کا ادب بھی کیا جائے گا، اور وہاں پر کوئی ایسی رکاوٹ بھی ہو کہ بچے یوں آ نہ جائیں، صحیح، اسی کو ترکیب ہو، مگر چونکہ جگہ مخصوص ہوگی تب بھی بچوں کے آنے کا تو چانس رہے گا۔ صحیح، یہ تو ایک بات ہے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی میں غور کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے، اب چونکہ مرد کے لیے تو ظاہر ہے کہ جماعت واجب ہے، صحیح، مرد بھی جو نا کچھ نہ کچھ رکعتیں گھر میں پڑھے، فرض کے علاوہ سنت نفل وغیرہ جو افضل ہے کہ گھر میں پڑھے، ٹھیک، تاکہ اولاد جو ہے، بچے جو اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں۔ صحیح، جب نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ادھر ان کو بھی ایک ہوگا کہ ہم بھی اسی طرح کریں۔ بچہ ذرا جو اپنے بڑوں کو دیکھے گا وہ یہی کرے گا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ایک ان کی ابھی سی تربیت ہو نا نماز کے حوالے سے۔ آپ کے ساتھ گھر میں اگر آپ نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ آ کے؟ جنید بھائی کبھی ایسا ہوا ہے نماز پڑھتے تینوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ کریم سارے گھرانے پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، حاسدوں، ظالموں، بد نظروں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ شور فرما رہے ہیں؟ نہیں، کال لیں۔ ہاں جی۔ میرا سوال ہے کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بہت سستی ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کوئی ایسی بات بتائیں کہ جلدی آنکھ کھل جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پر توجہ دیں، یعنی اس پہ غور کریں، توجہ سے مراد یہ اس سے غور کریں کہ کتنا کھا رہے ہیں۔ بعض کہ بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا
اور وہ بھی لیٹ نائٹ کھاتا ہے, اور وہ بھی رات دیر کھائے گا, لیٹ نائٹ کھائے گا, تو پھر اس کا اثر تو آئے گا کہ پڑا رہے گا, صحیح, پڑا ہی رہوں نہ بستر چوٹے ہمارا, یہ سلسلہ رہے گا. اور دوسرا یہ دیر سے سونے سے بھی تو وہی مسئلہ تو رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عشاء ادا کر کے فضول کاموں میں پڑھنے کے بجائے, ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے, جانے کے بجائے گھر پہ سو جائے, کہ رات کی نیند صحت کے لیے ویسے ہی اچھی ہے. جب بھی اچھی طریقے سے سوئے گا تو پھر از خود جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے وہ فجر کے لیے اٹھ جائے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحر شریعت میں جو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ آپ نے لکھا ہے بحر شریعت میں کہ عشاء کے بعد جو ہے نا یہ چوراہوں پہ بیٹھنا اور یہ سب کرنا یہ مکروہ ہے, تنزیہ ہے, مکروہ تنزیہ. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اب اگر آدھی رات گزر گئی, اب یعنی فجر کا وقت یعنی کم ہے, اب داخل ہونے میں قریب ہے نا, آدھی رات گزر گئی, اب یہ گمان ہے کہ نہ تو اسے کو اٹھانے والا ہے, نہ یہ اس کو گمان ہے کہ اب کوئی یعنی اٹھ نہیں سکے گا, صحیح, تو اب اس کا سونا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جاگے اور نماز ادا کرے, صحیح, پھر سوئے. صحیح. جیسا کہ فرماتے ہیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریف میں کہ دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہگار ہوا, جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو, بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی. صحیح. جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. تو اب نماز پڑھ کے ہی سوئے. اب یہ کہ نماز ادا کر کے ہی سوئے. مدینہ مرحبا. پہلے نمبر پر تو آئیڈیل سچویشن یہی ہے, تو آپ نے جانشین میں سنت نے بیان فرمائی ہے صاحبزادہ تار نے کہ رات کو نماز عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر سو جائے, اور ہمارے نیک اعمال میں بھی یہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر بندہ سو جائے. جی. اچھا, دوسرا یہ کہ گھڑی وغیرہ رکھ لی جائے. جی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 2-3 گھڑیاں بھی رکھی جا سکتی ہیں کہ ایک پر اعتماد نہ کیا جائے. جی. اور آج کل تو ظاہر ہے کہ اسمارٹ فون ہے. جی. تو اب ظاہر ہے کہ اسمارٹ فون ظاہر ہے کہ لوگ اپنے پاس رکھ کے ہی سوتے ہیں, اس کے طبی نقصانات تو ہیں, مگر یہ کہ اگر بندہ اس کو ایروپلین موڈ پر کر دے تاکہ وہ GSM سروس اس کی بند ہو جائے, تو اب یہ ہے کہ یہ قریب رکھ کے سو, اس میں تو آپ کیا وہ 3 الارم کے یعنی 5 بھی رکھ سکتے ہیں, 6 بھی رکھ سکتے ہیں. جی. کہ 1 بجا پھر دوسرا بجا تیسرا, یہ چوتھی 5 10ویں گھنٹی بھی رکھ سکتے ہیں. سب 1-1 منٹ سے بچتے ہی جائیں گے. جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وہی ہے کہ الارم میں جو ہے نا یہ خیال رکھے کہ وہ ٹون جو ہے نا میوزیکل نہ ہو. صحیح, درست فرمایا آپ نے. اور دوسری بھی ایک سادی بیل کی ٹون بھی ہوتی ہے, اور وہ جگانے میں شاید زیادہ مددگار ہوتی ہے. بالکل. بعض وقت بجتی ہے, بندے کو ہلاتی ہے, بالکل, تبھی اٹھے گا. تو چلیں اللہ تبارک تعالی رحمت کی نظر فرمائے. پروگرام آپ نے دیکھا, اس حوالے سے اپنی آراء, اپنے سجیشنز یہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے بدھ کو پھر انشاءاللہ صاحبزادہ تار کے ساتھ پروگرام آداب زندگی دیکھنے کی سعادت پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.